مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 136 پر بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر. اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا. بہت بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ, لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی, وہ ادھر سے حل ہوں گی. مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا, ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو. استغفر اللہ تو بولے حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے ہیں؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی. یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتابیں. اب مسند امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب جو کہتے ہیں جی حدیثیں تو لکھی ہوئی ہیں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے والی. اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کو نہیں کہا ہوا, سند نقل کر دیا, حکم کو نہیں لگایا ہوا. تو مانے بےمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے. لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حل ہوئے. ایک یہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں یہ فلاں فلاں حدیثیں موجود ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کی صحت پر ہے, اور وہ بھی ان کے دعوے پہ ہم نے نہیں مانا, امت کے علماء نے اس کو پرکھا ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, ہم اس کی کئی حدیثوں کو نہیں صحیح مانتے, نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے. لہذا صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کی ساری متصل اسناد احادیث کثیر صحت ہو. ورنہ اور یہاں وہ دوسری معاملہ بھی حل ہو گیا. ادھر یہ والا معاملہ جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے تھے یہ بخاری نے لکھا ہے, آپ مانتے کیوں نہیں آپ الادب المفرد کو؟ تو بھائی مانتے ہیں اگر سند صحیح ہوگی. صحیح بخاری سے باہر امام بخاری کی جتنی کتابیں سند صحیح پیش کرنی ہوگی. اور دوسرا مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, آپ امام بخاری کے مقلد ہیں. تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے ہیں تو ان کی یہ ساری حدیثوں کو ہم مان لیتے ہیں. ہم امام بخاری کے مقلد نہیں, ان کی احادیث لیتے ہیں. امام حنیفہ کی بھی کوئی حدیثیں ہیں تو لے کے ہمارے سارے آنکھوں پر. لیکن اگر ان کی وفات کے 400 سال کے بعد ایک بندہ کتاب لکھ کے کہ امام حنیفہ نے فرمایا اور سند بیان کوئی نہ کرے, ہدایہ لکھ دے, تو ہم کیسے مان لیں؟ سند کے بغیر تو حدیث نہیں مانی جاتی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہاں سے مان لی جائے گی؟ لہٰذا یہ مسئلہ بھی حل ہوا. یہ جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں تقلید کے لیے, تو بھائی نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد, ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ. مثال